اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ 6 ہجری میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ شوال کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ آپ کے ساتھ رفقا صحابہ کرام ہیں۔ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ بال کٹوا رہے ہیں اور بعض لوگ اپنے بالوں کو مونڈ رہے ہیں، سر منڈوا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب اپنے صحابہ کرام کو سنایا تو صحابہ کرام فرط مسرت سے تیار ہو گئے، خوش ہو گیا، تیاری شروع کر دی۔ اگلا مہینہ یکم ذوالقعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب حقیقت ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ اب اس خواب میں یہ نہیں تھا کہ کب عمرہ کرنا ہے، اسی مہینے کرنا ہے، اس سال کرنا ہے یا کب کرنا ہے، لیکن یہ دکھلا دیا گیا کہ عمرہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ یہاں سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ سے تو 1400 صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آپ نے ادھر ادھر کے لوگوں کو بھی پیغام دے دیا کہ جو چلنا چاہے چلے۔ دیگر قبائل لیٹ ہو گیا۔ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یکم ذوالقعدہ بروز پیر اور 6 ہجری مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے ساتھ تقریباً 1500 یا 1400 صحابہ کرام ہیں اور ساتھ میں صرف سفری اسلحہ لیا ہوا ہے۔ سفری اسلحہ اس سے مراد یہ ہے کہ جنگ کی تیاری کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ مسافر جو اپنی حفاظت کے لیے میانوں میں تلواریں رکھ دیتے ہیں وہ چیزیں لے کر کے جا رہے ہیں۔ تیر اور دیگر جو ڈھال جو جنگی یعنی کہ باقاعدہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ بندہ جنگ کی نیت سے، وہ چیزیں نہیں لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے اپنے ہدی قربانی کے جو جانور ہیں انہیں قلادے پہنا دیتے ہیں۔ قلادہ کہتے ہیں پٹے کو، گلے میں جو رسی ڈالی جاتی ہے، پٹا ڈالا جاتا ہے، اسی سے مقلد ہے، تقلید۔ تو قلادے جانوروں کو ڈال دیے جاتے ہیں اور یہ قلادے ڈالے جاتے ہیں، بکری ہے، گائے ہے، انہیں رسے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں قلادے۔ اور جو اونٹ ہے ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ قربانی کے جانور کی کہ ان کے ہدی جو ہوتے ہیں، ان ہدی کی نشانی یہ ہے کہ ان کے کوہان میں ایک کٹ لگایا جاتا ہے۔ کوہان میں کٹ لگایا جاتا ہے، وہاں سے خون جو نکلتا ہے اس کو اس کی کوہان کے اوپر مل دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ علامت تھی دور جاہلیت میں کہ یہ جانور معظم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، یہ گھاس پھوس کھائے، اس کو نہ روکا جائے، اس کو مارا پیٹا نہ جائے، بھگایا دوڑایا نہ جائے۔ تو ذوالحلیفہ پہنچ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا ہے، احرام بھی باندھا ہے تاکہ لوگوں کو یہ اطمینان رہے کہ ہم لوگ جنگ کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قریش کو خبر پہنچی، انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، انہوں نے جا کر کے خبر دی کہ یہ لوگ اس طریقے سے آ رہے ہیں۔ انہوں نے مل جل کر کے یہ تہیہ کیا کہ ہم نے انہیں عمرہ نہیں کرنے دینا، بیت اللہ کے پاس نہیں آنے دینا، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکیں گے۔ یہ ایک لمبی چوڑی تگ و دو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، مختلف قبائل اکٹھے ہوئے لڑائی کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ہاں بھئی
کعب ابن لؤی اس کو اس حالت میں دیکھا گیا کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کی تیاری کر رہا ہے۔ ابوبکر صدیق دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا ہم ان سے لڑائی کریں، تو جواب میں صحابہ کرام نے عرض کی ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، البتہ ہمارا مطمع نظر، ہماری تو تمنا یہ ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم لڑائی کے لیے نہیں نکلے، جو ہمارے عمرے کی راہ میں آئے گا اس کے ساتھ ہم لڑیں گے بھی اور اس کو وہ بھی کریں گے، لیکن اگر ہمارے عمرے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا تو ہمیں اس سے لڑنے سے گریز۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھلی لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ہی عمل کیا۔ چنانچہ جو لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنارہ کش ہوتے ہوئے، سائڈ پہ ہوتے ہوئے اپنے سفر کو جاری و ساری رکھا۔ آگے جا کے ایک جگہ پر خالد ابن ولید جو کہ ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، 200 شہ سواروں کے ساتھ، تیر اندازوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان اس لشکر کو اور کفار کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بھی جو ہے درگزر کرتے ہوئے، راہ تبدیل کرتے ہوئے کنارہ سے گزر گئے۔ ایک جگہ پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا، خالد ابن ولید نے اور ان کے دستے نے، کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ایسے میں ہم ان پر حملہ کر دیتے، حلہ بول دیتے۔ انہوں نے سوچا کہ چلو ہم عصر کی نماز میں یہ کام کریں گے، عصر کی نماز میں جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ہم ان پر حلہ بول دیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز سے پہلے اللہ رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر کے صلاۃ خوف کا حکم نازل فرما دیا۔ صلاۃ خوف کا طریقہ یہ ہے کہ جو جماعت مسلمانوں کی ہو، انہیں جب جنگ کا خطرہ ہو یا دشمن سے مڈ بھیڑ کا خطرہ ہو تو نماز کو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، تو آدھے بندے نماز پڑھیں گے اور آدھے ان پر پہرا دیں گے۔ اس کا باقاعدہ ایک طریقہ ہے کہ اس میں سے کچھ وہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پارٹی چینج ہو جائے گی۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے خالد ابن ولید کے ہاتھ سے وہ موقع جاتا رہا جو ظہر کی نماز میں تھا، اور وہ اپنے ہاتھ ملتے رہے۔ خون ریز ٹکراؤ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا دیا، ان کی حفاظت فرما لی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ بدیل ابن ورقہ ایک آدمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، قبیلہ بنو خزاعہ سے اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیر اندیش، خیر خواہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر کے کہنے لگا کہ کعب ابن لؤی وہ حدیبیہ کے فلاں جگہ پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور وہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کو ضرور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ذریعے انہیں پیغام دیا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ اور قریش جنگ لڑ کے ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ کمر ٹوٹ چکی ہے، اب انہیں بھی تھوڑا ریسٹ کی ضرورت ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم آپس میں ایک سلو کر لیتے ہیں، ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اگر یہ لوگ دیکھیں کہ ہم سر بلند ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر یہ لوگ دیکھیں کہ ہم پست ہو رہے ہیں تو ان کی منشا پوری ہو جائے گی، تو ہمیں آپس میں لڑنے کی بجائے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور یہ لوگ تب تک کھا پی لیں، اپنی صحت بحال کر لیں، اپنے حواس کو مضبوط کر لیں، تو مسلمانوں کے ساتھ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ بات بڑی عدل اور انصاف پر مبنی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب یہ پیغام گیا تو قریش نے اس بات پر اپنے طرف سے مکرز ابن حفص کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آدمی آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہت بد عہد آدمی ہے، جھوٹے وعدے والا، وعدے توڑنے والا۔ چنانچہ اس نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو بدیل سے کہی تھی کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم صلح
اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو صلح کر لیتے ہیں، لڑائی کی نیت سے ہم نہیں آیا۔ اس کے بعد حلیس ابن علقمہ نامی ایک آدمی آتا ہے، اس کا تعلق بنو کنانہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آدمی آنے لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ہدی، قربانی کے جانوروں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لہذا تم لوگ اپنے جانور کھڑے کر دو۔ صحابہ کرام نے اونٹ جن کے کوہان چیرے ہوئے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، بکریاں وغیرہ، ان جانوروں کے جن کے قلادے پٹے ڈالے ہوئے ہیں، کھڑے کر دیے اور بآواز بلند لبیک لبیک عمرۃ اللہم لبیک یہ تلبیہ وغیرہ کہنا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے حلیس ابن علقمہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو اس تلبیہ کو کہتے ہیں اور اس انداز میں آئے ہیں جو کہ ہم ان جانوروں کی بھی تعظیم کرتے ہیں، تو وہ واپس اس انداز میں پلٹا، اس نے کہا بھئی انہیں عمرہ کرنے دینا چاہیے، انہیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے نہیں روکنا چاہیے۔ لیکن جب یہ واپس پلٹے اور یہ بات کہی تو دیگر کچھ لوگوں نے چند ایسی باتیں کی جس پر انہیں توا آ گیا اور یہ اپنی بات سے انہیں ہٹنا ہی پڑا مجبور ہو کر کے۔ اس موقع پر عروہ ابن مسعود ثقفی قریش کی طرف سے آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے جو تجویز رکھی، بات رکھی، اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محمد یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا کر لیا، لڑائی میں تلواروں سے انہیں ختم کر دیا، تو آپ سے پہلے بھی کسی قبیلے والے نے، کسی سردار نے اپنی ہی قوم کا اس طرح کچھ تو خون کیا کہ اپنی قوم کو ہی ختم کر دیا ہو؟ اور ہماری یہ رائے ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ آپ کو چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، یہ کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے لات کی تم لوگ شرمگاہ کو چوسنے والوں، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ عروہ ابن مسعود نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہنے لگے اگر تمہارا میرے اوپر ایک احسان نہ ہوتا جس کا میں نے ابھی تک بدلہ نہیں دیا تو میں اس کا جواب دیتا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے۔ عروہ ابن مسعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرتے کرتے آپ کی داڑھی کے بالوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اپنا ہاتھ بڑھا دیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کی طرف تو ایک اور صحابی ہیں جن کا نام مغیرہ بن شعبہ ہے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے کھڑے ہیں، دور سے تلوار آگے بڑھا کے اس کے ہاتھ کے الٹے ہاتھ پر ٹکاتے اور کہتے ہاتھ پیچھے کر، کس کی داڑھی کو ہاتھ لگانے چلے ہو؟ ایک مرتبہ ہوا، دوسری مرتبہ ہوا، جب تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا تو بول اٹھا یار یہ کون جوان ہے، سر پہ خود، ہاتھ میں تلوار، کمانڈر سپاہی محافظ سیکیورٹی گارڈ بنا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جواب دیا گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ شعبہ عروہ بن مسعود کا بھائی تھا، شعبہ عروہ ابن مسعود کا بھائی ہے، اور مغیرہ عروہ کا کیا لگے گا؟ بھتیجا۔ تو بھتیجا اپنے چچے کا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو نہیں لگنے دیتا، یہ نجس ہے اور یہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا تیری تو سزائیں میں بھگت رہا ہوں، تیری صلح کے کردار میں ادا کر رہا ہوں، تیرے لیے مال میں اکٹھا کر رہا ہوں۔ ہوا یہ کہ جب مغیرہ بن شعبہ ہجرت کر کے جاتے ہیں تو یہ چند مشرکوں کو قتل کر کے اپنا ایمان بچا کر کے مدینہ نکل گئے تھے، اور ان کی دیت اور دیگر معاملات جو تھے وہ عروہ ابن مسعود کے گلے پڑ گئے تھے کہ تیرا بھتیجا بندہ مار کے گیا۔ یہ سزا عروہ ابن مسعود جھیل رہے ہیں۔
تو یہ حالت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. عروہ بن مسعود نے دیکھا کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنی محبت کرتے ہیں. جب میں نے کہا کہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے مجھے بات سنائی ہے. میں نبی کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں تو مغیرہ بن شعبہ میرا اپنا بھتیجا ہی میرے ہاتھ پر تلوار الٹی مار دیتا ہے. دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو پانی جو وضو سے نیچے جس پانی سے وضو کیا جاتا ہے وہ پانی جو ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے, اس کے نیچے اپنے ہاتھ کر کے اپنا وضو بنانے لگ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو زبان سے بات مکمل نہیں ہوتی, صحابہ کرام پہلے شاہین اور عقاب کی طرح لپک پڑتے ہیں. یہ حالات دیکھ کر کے مغیرہ بن عروہ بن مسعود جو ہیں انگشت بدھندہ رہ جاتے ہیں. وہ جا کے اپنی قوم کو میسج دیتے ہیں کہ میں نے ایران دیکھا, روم دیکھا, فارس دیکھا, بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں, بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں کی ہیں, ان کے ساتھیوں کے ان کے ساتھ رویے دیکھے ہیں. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کا رویہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ اور ہی ہے. آپ تو تھوکیں بھی تو تھوک بھی وہ زمین پر نہیں جانے دیتے. اس کا یہ زبردست اثر ہوا کہ عروہ بن مسعود یہیں پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین نے یہ سوچا کہ اب یہاں حالات بڑے خطرناک ہیں, اور دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یا ان کے کافروں کے جو بڑے ہیں یہ تو آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں, کیوں نہ ایسا کام کیا جائے رات کی تاریکی میں ایک چنگاری جلا دی جائے جس سے زبردست شعلہ بن اٹھے. تو ان کے تقریباً 70 یا 80 اس طرح کے نوجوان اکٹھے ہوئے. انہوں نے سوچا کہ رات کی تاریکی میں مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے, مسلمان یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے حملہ کیا, لہذا زبردست قسم کی جنگ ہو جائے گی. یہ ان کی طرف سے آخری جو ہے نا سازش اور کوشش اور کاوش تھی. رات کی تاریکی میں جب وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور مسلمانوں پر جھپٹنے کی کوشش کی تو محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تقریباً 1300-1400 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں اور یہ چند صحابہ کرام کے ساتھ پہرا دے رہے ہیں, ان کی نگہبانی کر رہے ہیں, انہوں نے ان 70 یا 80 جوانوں کے دانت کھٹے کر دیے. وہ بیچارے اپنے دانت لیتے ہوئے واپس پلٹے, ناکام اور نامراد. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نازل فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں, مکہ کے بطن میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے, اس کے بعد کہ تم کو ان پر قابو دے چکا تھا. مسلمان ان کے قابو میں آ چکے تھے, آرام سے سوئے ہوئے تھے, وہ چاہتے تو کچھ تو خون کر سکتے تھے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیدار قیادت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیکیورٹی کا انتظام کیا, صحابہ کرام کی محبت اور جان سپاری کا یہ جذبہ اسلام کفار کی ہر سازش کو ناکام کیے دیتا ہے. انشاءاللہ العزیز کل مزید آگے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین حنیف کو سمجھنے کی, اس کے مطابق اپنی زندگی کو